وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود درس نمبر 942، آیت نمبر 12 سے 14۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا، سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 12۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ پھر شاید آپ اس میں سے کچھ چھوڑ بیٹھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور ان کے اس کہنے سے آپ کا دل تنگ ہوگا کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ آپ نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارا کہنا پورا نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟
سامعین اکرام، 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا، اور اس میں دراصل مخاطب جو ہے داعیان الی الحق ہیں۔ دیکھیں، اولین خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب تو ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ یہ اس آیات میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ بالکل یہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو قرآن ارشاد فرمایا ہے تو یہ اصل میں ہمارے لیے ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ ترجمہ اس کا یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ میں نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیات کو آپ ایک مخصوص تناظر میں یا ایک خانے میں فٹ نہ کر دیا کریں، اپنے لیے اس میں دیکھیں قرآن کا اصل مخاطب جو ہے، اصل جو پہلا خطاب ہے وہ داعی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی جو دعوت دینے والا ہے۔ پہلا مخاطب جو ہے، ظاہر ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے نازل کی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے لیے نازل کی ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اگر بظاہر مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن اس وقت حالات کے تناظر میں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے حالات سے اصل میں تو ہمیں سابقہ پڑ سکتا ہے۔ وہ ذات تو اگرچہ مخاطب تو ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ تصور کرنا، آیت نمبر 12 کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ شاید آپ چھوڑ دیں، کچھ چھوڑ بیٹھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور سینہ آپ کا تنگ ہو جائے۔ تو ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ رسالت کی ڈیوٹی میں کچھ پرسنٹ بھی کمی کریں۔ امام المعصومین ہیں، تمام انبیاء کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، اور پھر رسالت کی ڈیوٹی میں رد و بدل کرنا، جیسا کہ اس کا ظاہری مطلب کوئی اگر لے تو وہ تو غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس بات کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو بس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو بھی مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو یعنی جو حق بات ہے وہ تو مجھے کہنی ہے، حق بات کہنی ہے مجھے۔ حق بات یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ داعی اللہ اس میں مخاطب ہے، اور باقی انسان سے تو خطا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے امتی سے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے، نبی سے تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ الفاظ ہیں نبی سے مخاطب، ٹھیک ہے نبی ہے، لیکن ان سے تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، میں نے آپ کو کہا ایک بنیادی بات ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، معصوم عن الخطا، اور یہ تو خطا نہیں ہے، جو الفاظ یہاں کہے جا رہے ہیں یہ تو خطا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اگر ایسا ہو نبی کے بارے میں تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس میں ہدایت ہے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ امتی ہیں، اگر آپ داعی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، تو آپ سے کمزوری کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے بعض لوگوں سے۔ قرآن میں ہی ہے ایک واقعہ جو ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اب نئے وہ ہے نا کہ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا
فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغابین. یا جو مشہور واقعہ ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جس نے وہ نیک جو شخص تھا جو بھی نام ہے اس کا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس نے بددعا کی تھی، تحفے تحائف لے کے یہ بددعا آخر کر دی، لیکن بڑا خطرناک اس کا انجام ہوا. یا جو قرآن میں واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. میں ابھی پورا ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے، میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ نیک لوگوں سے غلطی کا صدور ممکن ہے، لہذا نیک لوگوں کے لیے بڑا انتباہ ہے اس میں. اور مثال کے طور پہ ایک اور آپ کو میں مثال دوں قرآن سے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو نبی سے کہاں ممکن ہے شرک کا صدور؟ نبی سے ممکن؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. لیکن کہا تو جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب تو ہم ہیں، اور تمام امت کے جو یعنی لوگ ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں. تو بہرحال اس میں مطلب میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی جب آیات آتی ہیں تو آپ اس کو ایک خاص خانے میں فٹ نہ کریں، خاص نبی کے لیے فٹ نہ کریں، نہیں، اس کا رخ موڑ دیں امت کی طرف. اے داعی قرآن، جب تم تبلیغ کر رہے ہو اور تمہاری بعد ما یوحا الیک، یعنی یہ وہی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہی کی ہے اللہ نے اپنے رسول پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو اس کے مخاطب ہم ہیں، امت ہے، پھر عامت الناس ہے، کافۃ للناس ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو ایسی بات نہیں ہے، میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو بہرحال یہ ساری بات ہے. یعنی اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. کوئی بھی دعوت دینے والا ہے اللہ کا، جس کی بھی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی تو اصل میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ساری امت کی ڈیوٹی ہے، ساری امت کی ڈیوٹی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ساری امت کی ڈیوٹی ہے، لیکن بالخصوص فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. خاص طور پہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. تو اس صورت میں جب ایک عام امتی جو ہے، حضور کا امتی، جب دعوت دینے لگتا ہے، مختلف قسم کی اس کو لالچ پیش کی جا سکتی ہے، مختلف باتیں بنائی جا سکتی ہیں اور الزامات لگائے جا سکتے ہیں. تو اس کو اب یعنی حضور کے امتی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو اپنا سینہ مت تنگ کرو. لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس سے تم تنگ مت ہو. تم تو ایک نذیر ہو، انما انت نذیر. اب یہ جملہ جو ہے ویسے ہی میں آپ کی تسلی کے لیے کروں کہ انما انت نذیر یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہے؟ نہیں، امت کا ہر شخص جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہر شخص جو ہے نذیر و بشیر ہے. یعنی امتی کی حیثیت سے ہر شخص نذیر ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے یعنی اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے دین کو بھلا دیا، اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے رسول کو بھلا دیا. اور ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریوں سے دین پھیلانا، لوگوں کو ڈرانا ان کے بدعمالیوں کے انجام سے، یہ تو یہ ہمارا ذمہ داری تھی. ہم نے تو اس ذمہ داری کو بھلا دیا ہے.
مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بنی اسرائیل تھے اسی طرح، یہودی بنی اسرائیل جو بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو تو میں نے حامل تورات بنایا تھا، اسی طرح ہم حاملین قرآن ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن اس وقت کیا حالت ہے؟ کچھ بھی نہیں. لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تو دیکھیں میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی جو آیات آتی ہیں اپنے لیے اس میں نصیحت ڈھونڈیں. ایک تو آپ کھڑے ہو جائیں دین کی دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بن جائیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے اپنے بندوں کو بہت زیادہ ان کی تحسین فرماتا ہے اور اس کو سب سے اچھا قرار دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں سے ایک فرد ہوں. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. دیکھیں اپنا مقام تو ہم بھول چکے ہیں، اور اسی آیت کی میں تناظر میں یہ سارا مضمون کہ ہم نے تو بس اس کو فٹ کر دیا ایک خاص خانے میں. نبی مخاطب ہے ایسا، آپ کتابیں دیکھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں، کتابیں دیکھ لیں، بس اسی پہ بحث ہو رہی ہے. نبی ہی کی ذات محور ہے، ایسا بات نہیں ہے بھائیو. ہم امتی ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے. ہم سے تو غلطی ہو چکی ہے، ہم نے تو وہ ڈیوٹی چھوڑی دی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو خیر وہ آیت کی میں بات کر رہا تھا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. وہ شخص کی بات، اس شخص کی بات تو سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی پہچاننی چاہیے. ہم تو اس وقت دیکھیں ہمارا سینہ تنگ کیا، ہم تو یعنی یہ تو تمام امت کی ڈیوٹی تھی جو کہ حضور کی ڈیوٹی ہے، تھی، اب بھی ہے، لیکن وہ ڈیوٹی اب حوالے ہے امت کے، لیکن ہم نے وہ ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. تو دین کے ذکر پہ ہمارا یعنی سینہ تنگ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں میرے جو درس قرآن ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، ایک کلپ چھڑائے 9 مہینے ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہوتا. یہ اکا دکا لوگوں تو کہتے ہو یہ تذکرہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں دیکھ لیں میرے کلپ، لیکن اگر ہے بھی کچھ تو وہ تو اس وقت تک تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور کلام کس کا ہے؟ اللہ. کس کا کلام پیش کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا. اس کے سننے والے نہیں ہیں. بیکار باتیں سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد، وائرل. قرآن تو وائرل نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی. اور قرآن سمجھنے سے زیادہ سننے والے زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں نا، یہ فیس بک پہ بعض اوقات یہاں ہمارے یہاں تلاوت لگا دی جاتی ہے، مختلف لوگ تلاوت کے کلپ چڑھا دیتے ہیں، اس کو میں دیکھتا ہوں تو سینکڑوں میں ہوتی ہے، لیکن سمجھنے والوں کی تعداد نہیں ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی 1 لاکھ میں سے 2-4 آدمی دیکھ لیں تو کیا. اور میں تو اپنے کلپ کا مطلب مثال کے طور پہ میرے کلپ جو ہیں یعنی ورلڈ وائڈ ہیں، بہت سی دنیا کو پہنچ رہے ہیں. مجھے بعض اوقات پتہ چلتا ہے سعودی عرب میں ہیں سننے والے، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں، بھارت میں ہیں، لیکن کیا 4 سننے والے ہیں، 3 سننے والے ہیں، 2 سننے والے ہیں، بس بات ختم ہو گئی.
تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، بہرحال آپ کو اس کو سوچنا ہوگا۔ اگلی آیت جو ہے ام یقولون افترا، یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ ان سے کہو کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے، اس وقت تو دیکھیں اس حالات کے تناظر میں ہم ان آیات کو لیں گے۔ اس وقت کیا حالات تھے یا کیا تھا، انہوں نے کیا کہا، کیا ہوا، میں تو صرف یہ ہوا، یعنی یہ کہوں گا کہ یہ ہم تو یہ دیکھیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان قرآن کو گھڑا ہوا نہیں سمجھتا، لیکن یہ قابل عمل بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 14 جو ہے وہ مرکزی اس میں مضمون ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہ آپ اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیں۔ آپ کیوں مکے جاتے ہیں اور مکے کے حالات کے تناظر میں اس آیت کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آج کے لیے اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہمارے لیے، بس ہمارے لیے۔ ہم ان آیات کے یعنی آیت نمبر 14 اس کو تو ہم نہیں مانتے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو؟ نہیں، ہمارا کہنا یہ ہے نہیں یا اللہ، تیری اطاعت تو ہم نہیں کر سکتے، تو معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارے بہت سے معبود ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ دیکھیں مدعا تو یہ ہے، مدعا کیا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن ہم اللہ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے۔ تو اب کیوں قرآن کو ایک خاص تناظر میں پڑھ رہے ہیں اور اسی حالت میں آپ سمجھنے کی کوئی اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں، اسی پہ حوالے دیے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ ہم ہیں جو اگرچہ قرآن کو منزل من اللہ سمجھتے تو ہیں، یقین ہے ہمارا، لیکن وہ کیا یقین ہوگا جس کے تقاضے پر آپ عمل نہ کر سکے؟ یقین تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے یقین، دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ اللہ کے یعنی الہ واحد ہونے پر، نہ رسول کے قابل اتباع ہونے پر، نہ رسول کے صراط مستقیم ہونے پر، آپ کو معلوم ہے، نہ آخرت کے باقی ہونے پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ اب یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں قرآن میں، یعنی ٹھیک ہے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی بات ہے، کوئی بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ اس قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی بھی کوشش۔ اب میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے بعض لوگ روایتاً اس کو سنتے ہوں گے، ٹائم ہو گیا جی درس سنتے ہیں، چلو ثواب ہو جائے گا، ساتھ میں بھنڈیاں بھی کاٹنے لگو اور آلو توری بھی پکا لو اور یہ بھی پکا لو، بس آواز آ رہی ہے درس لگا ہے جی بس ٹھیک ہے۔ یہ تو سننا نہ ہوا۔ سننا تو وہ ہے کہ آپ کان لگا کے سنیں، اسے غور کریں اس پہ، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اب یہ خاص طور پہ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ جان لو اے مسلمانوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے قرآن، اور اللہ کا علم، ہم تو ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنا علم کو فوقیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، قرآن میں جو لکھا ہے وہ تو ہم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور اس کی تو میں بنیادی بات آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ ظاہر ہماری نظر میں اصل ہے، اس وقت ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، یا
تمام اس ملک کی کریم کو آپ اکٹھا کر لیں نا، کریم جو بڑے سمجھے اور بڑے تھنک ٹینک، ٹی وی پہ ہوتا ہے نا تھنک ٹینک، ایک دنیا نیوز کا پروگرام ہے تھنک ٹینک، یہ بڑے بڑے دانشور وہ بحث کرتے رہتے ہیں مٹی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، مٹی ایسی مٹی دوسری، سب بڑے مطلب سیریسلی، کبھی کبھی تو ایک دوسرے سے منہ ماری کر لیتے ہیں، کبھی بس اپنے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں۔ میرے مخاطب وہ تھنک ٹینک جو ہے، ہم نے سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو افلاطون اور ارسطو سمجھتا ہے اپنی اپنی جگہ۔ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے نا، وہ کہتی ہے میں بس میری سوچ، بس خاوند کو میرے سامنے سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کہا، تم نے نہیں کہا، تم مجرم ہو۔ وہ کہتی تو نہیں ہے لیکن انداز اس کا یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنا انداز ہوتا ہے، دونوں آپس میں جھک 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 کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو گھر میں اولاد بھی دیکھتی ہوگی اپنی ماں باپ کی کھٹ پٹ کو، اور جب وہ اولاد خود ماں باپ بن جاتی ہے تو بس وہ بھی کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ، سارا بس مٹی کا کھیل ہے۔ تو قرآن تو ہمیں اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں جنت جانا نہیں۔ آج کا جو یعنی ہمارا جو ماحول ہے، یہ لوگ پکار پکار کے اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت نہیں جانا، ہم نے دوزخ جانا ہے۔ دیکھیں دوزخ کا مطلب دنیا، اللہ کی یاد کو اگر آپ نکال دیں دنیا سے تو یہ تو لعنتی بن جاتی ہے، اور ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ مطلب میں بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے تقین کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ دنیا داری کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں اور ہم کسی اور طرف اپنا رخ، اللہ کی طرف رخ پھیرنا بھی نہیں چاہتے۔ بہرحال آپ کی مرضی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو،
اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔